حضرت دا ایک سپاہی جیدہ نام ہدہد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندہ نظر نہ آیا, خود نظر نہ آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْخُدْخُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کی گل میں خود نظر نہیں آ رہا یا خود بھی انہاں لوگاں میں شامل ہے جڑے لشکر تو غائب نے. حضرت سلیمان علیہ السلام دی اجازت تو بغیر, حضرت دی اجازت تو بغیر یہ خود غائب ہوا, کدھر چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت فرماتے ہیں جدوں خود آئے گا میں انہوں سخت سزا دے مانگا, میں انہوں یا سبا کر دے مانگا یا اپنے غیب ہون دی کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے گا, عذر بیان کرے گا کہ میں کیوں غیب ہویا, کیوں لشکر تو پچھے رہا, یا کیوں میں تھوڑی اجازت تو بغیر دائیں بائیں چلا گیا. تھوڑا جا وقت گزریا فَمَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. تھوڑی دیر گزری خود آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے اور اپنے غیب ہونے کی وجہ بیان کرنے لگ گیا کہ حضرت جی میں تمہارے کولے وہ دی خبر لے کے آیا جڑی خبر تمہارے کولے اس کو پہلے نہیں, تمہیں دے بارے کوئی پتہ نہیں. میں سبا یمن دا ایک علاقہ سبائنا اس علاقے دی خبر لے کے آیا بِسَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. الحمد للہ نحمده ونستغفره وأشهد أن محمدا
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایکو اللہ سارے دا مشکل کشا قرآن کولو کچھ بندیا. ایکو اللہ سارے دا مشکل کشا قرآن کولو کچھ بندیا. روزی سب نو کردا عطا روزی سب نو کردا عطا قرآن کولو پوچھ بندیا. ایکو اللہ سارے دا مشکل کشا قرآن کولو پوچھ بندیا. روزی سب نو کردا عطا قرآن کولو پوچھ بندیا. چڑیاں چلو ربی اللہ
خود پالدا کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا اور روزی پتھراں چ دیندا اے پہنچا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا ہر جگہ سب نو روزی پہنچاندا ہے جے ہو جئی کوئی روزی کھاوے او جئی کھواندا ہے کئی دانے دھونے کھانے رہے ہیں آج خود ہوتا تذکرہ ہونا ہے نا قرآن مجید مسئلہ ماج کام ذکر یہ دی خوراک کیڑے ریت دے جڑے کیڑے ہوندے نا ریت دے کیڑے وہ کیڑے کڑ کڑ کے کھانا ایک خود ہوتی خوراک ہے یہ اللہ پاک نے ہر بندے واسطے جو دی خوراک منسوخ کر دی ہے اللہ وہ دی اس خوراک مخلوق کو پہنچاتا ہے دے شاعر کہنا ہر جگہ سب نو رزق پہنچاتا ہے جے ہو جئی کوئی روزی کھاوے او ہو جئی کھواندا ہے کام ایسا نہ کوئی کر سکتا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا چرند دے پرند سب اس نے بنائے نے چرند دے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں دے بچے رب انہوں بھی عطائے نے روزی ویلے نال کر داتا قرآن کولوں پوچھ بندیا ہو کے انسان تو تے بھول وچ پہ گیا ہو کے انسان تو تے بھول وچ پہ گیا چھٹ کے خدا نو تو تے ہویا جوگا رہ گیا پیدا کیتا جنے انہوں دیتا ہے بھولا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے و جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں انتہائی واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ان جمعہ المبارک دے با برکت با سعادت اور با مغفرت لمحات اللہ میری اور تمہاری اس پر وقت حاضرین ہوں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. حضرات محمد
اس خطبہ جمعۃ المبارک سے سورۃ نمل دی روشنی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ والی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بھی نے اور ایک ایسے بادشاہ کہ جنہوں اللہ نے پوری دنیا دی حکومت عطا فرمائی۔ ذوالقرنین کو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخص نے کہ جنہوں اللہ پاک نے ایسی حکومت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ انسانوں نے بھی حضرت سلیمان کی حکومت اور ہواؤں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور پرندیاں دے جانوراں دے حتیٰ کہ سرکش قسم کی مخلوق جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت کہ جس حکومت دے ملے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے کہتے ہیں ربی حب لی ملکا لا ينبغي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی کہ اے اللہ تو میں ایسی حکومت عطا فرما کہ جیسی حکومت اللہ تو میرے تو بعد کسی اور بھی نہ عطا فرمائی۔ کیسی حکومت انساناں دے بھی حکومت، جانوراں دے بھی حکومت، پرندیاں دے بھی حکومت، حتیٰ کہ زمین دے کیڑے مکوڑیاں دے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے حکومت عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے دنیا کی طاقت بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اتنیاں بڑیاں عظمتاں ملنے دے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کر دینے حضرت سلیمان علیہ السلام نہ نخوت اندر آئے نہ تکبر اندر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دیا نعمتاں دے ملنے تو بعد اللہ رب العزت دے سامنے ہتھیلیاں بلا کر کے اللہ دے سامنے عرض کر دینے کہتے ہیں وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی انہوں بھی اللہ نے حکومت بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت اندر نبوت اندر اپنے باپ دے وارث بنے تے دونوں باپ بیٹا اللہ کا شکر ادا کر دینے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، اللہ کی ساری کائناتیاں تعریفاں تیرے واسطے، یا اللہ سی تیرا شکر ادا کر دے اس فضل و کرم دے کہ جڑا کہ فضل و کرم سارے دونوں باپ بیٹے تے فرمایا، اور بہت سارے کائنات دے مومن بندیاں دے مقابلے اندر اللہ کو سن فضیلت عطا فرمائی، اللہ بزرگیاں عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں دے سامنے اللہ رب العزت نے دیتیاں ہویاں نعمتاں دا تذکرہ کر دینے کہتے ہیں ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے کہ اے لوگو اللہ نے مینوں پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں، صرف پرندیاں دیاں بولیاں نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نکیاں جنیاں چیونٹیاں، حالانکہ آج تک کائنات اندر میرا خیال حضرت سلیمان کو سوا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جنہیں چیونٹی دی آواز ہی سنی ہوئے گا۔ وہ سنی تو آڑے جو کسے نے
چونٹی دی کوئی آواز نہیں، لیکن چونٹیاں دا ایک اپنا ہی جہان ہے، چونٹیاں دا ایک اپنا ہی سلسلہ ہے۔ یہ اُتے اہل علم نے پوریاں کتاباں لکھ دیاں نے چونٹیاں دے اُتے، لیکن میں تفسیر اندر نہیں جانا چاہتا، میرے کو وقت بڑا کم ہے۔ تو چونٹی جیدی آواز کسی دے کان دے اندر نہیں سنائی دیندی، حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے انہاں چونٹیاں دیاں بولیاں سنائیاں۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھائیاں بھی، اللہ نے بولیاں سنائیاں بھی تے سمجھائیاں بھی۔ ایسا اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ کریم نے ملکہ عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سارے لشکر اکٹھے کر کے نا انہاں دی علیحدہ تقسیم کر کے، انساناں دا علیحدہ لشکر، جناں دا علیحدہ لشکر، جانوراں دا علیحدہ لشکر، پرندیاں دا علیحدہ لشکر، یعنی ہر قسم دے لشکر علیحدہ کر کے نا تے حضرت سلیمان علیہ السلام پورے جہاد واسطے نکلے اور ٹردیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دا قدر چونٹیاں دی وادی دے قریب تو ہویا۔ چونٹیاں اپنی دل وچوں، اپنی وادی وچوں، اپنے گھراں وچوں باہر نکلیاں ہویاں تے ایک چونٹی نے جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام دے انہاں دے لشکر نوں آندیاں ویکھیا تے فوراً چونٹی بے فکر مند ہو کر کے اپنی قوم، اپنے قبیلے دی فکر کردیاں ہویا اپنے چونٹیاں کو خبردار کر دیے کہ قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیو تسی اپنے گھراں دے اندر چلیاں جاؤ، اپنی بلاں دے اندر چلیاں جاؤ، اپنے گھراں دے اندر چلیاں جاؤ۔ میں نا حافظ عبدالسلام نبی رحمہ اللہ دی تفسیر دے اندر پڑھ رہا سی، وہ لکھتے نے کہ ہر چونٹیاں نے اپنے گھر بنائے ہوئے، اپنی خوراک جمع کرتے تھے، تو وہ اپنی خوراک جمع کر کے انہوں محفوظ کرنے واسطے بھی لہذا جگہ بنائیے۔ بالکل چونٹی ہے کہ نہیں گے، لیکن اللہ پاک نے انہوں اپنی خوراک کو محفوظ کرنے دا شعور دیتا ہے۔ فرماتے نے چونٹی دانا اپنی بل وچ لجا کے نا وہ دانے نو ایویں محفوظ نہیں کردیاں کہ بالکل دانا جایا لکھیا تے جا کے رکھ دیتا نہیں، بلکہ اس دانے نو دو ٹکڑے کر کے آپس میں پھاڑ کے تے پھر انہوں محفوظ کر دیا نے۔ اور کیوں پھاڑ دیا نے دانا؟ اس کر کے کہ اگر گندم کا دانا صحیح سالم اگر زمین دے اندر ہوئے، مٹی اندر ہوئے تو اوگ پیندا ہے، وہ دے اندر جناب ہریالی آ جاندی ہے اور جناب پھر اگے فصل دا سلسلہ چل جاندا ہے۔ تے جدوں دانے نوں توڑ دتا جائے، تو ٹکڑے کر دتا جائے، پھر اس وقت تو دانا جڑا ہے نا پرورش نہیں پاندا، وہ اگ نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے ایک نکی جنی چونٹی نو اللہ اکبر شعور عطا کیتا ہے، اللہ نے سمجھ عطا کی ہے کہ اسی اپنی خوراک کو محفوظ کیویں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ اندر میرے بھائیوں پیغام یہ ہے کہ چونٹی نو پتہ ہے کہ اسی اپنی برادری دا کیویں خیال کرنا ہے۔ آج اسی انسان ہو کے اسی ایک دوسرے کو نقصان پہنچان لگیا، ذرہ برابر بھی نہیں سوچ دے اور تخیر بھی نہیں کر دے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور اس وقت دے حالات ایسے نے کہ نفس و نفسی دا عالم ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا پیٹ بھر جائے، میری تجوری بھر جائے، دوجا قسمہ کھاوے ہیں، دوجا برباد ہوندا تے ہو جائے، تباہ ہوندا تے ہو جائے، اسی دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن چونٹی اللہ کریم نے ایسے اللہ نے وہ سمجھ عطا کی ہے کہ وہ اپنے نالنیاں چونٹیاں دی خیر خواہ بھی ہے اور انہوں اپنی خوراک دا بندوبست کرنے دا، سنبھالنے دا، محفوظ کرنے دا اللہ کریم نے سلیقہ عطا کیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت ان چونٹیاں دے اس وادی دے کولوں گزرن لگے تے چونٹی اپنے نال دیاں چونٹیاں نوں خبردار کر دیے کہندی ہے ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا اپنیاں بلاں دے اندر چلیاں جاؤ کتے انج نہ ہوئے حضرت سلیمان تے انہاں دا لشکر تانوں اپنے پیراں تھلے روند جائے تے جدوں تسی انہاں دے پیراں تھلے آؤ گیاں تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلے گا حضرت سلیمان علیہ السلام خبر ہی نہیں ہوئے گی کہ
ہے، غیب دیاں خبراں جاننا اے اللہ کریم دا خاصہ ہے۔ بندے کو اونا علم جنہ اللہ عطا کر دیندا ہے، اپنے علم وچوں اللہ جنہ چاہے اپنے بندیاں نوں علم عطا کر دیندا ہے، مگر کوئی بندہ اپنی طاقت دے بل بوتے تے اپنی صلاحیتاں دے بل بوتے تے اللہ رب العزت دے علم دے قادر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے کناں وچ کیڑی دیاں جناب چونٹی دیاں بولیاں بہ گئیاں، چونٹی دی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لئی تے سن کے فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چونٹی دی گل سن کے مسکرا پے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو حسد آ گیا، نکی جنی مخلوق کیڑی دیاں بولیاں بھی اللہ نے حضرت سلیمان نو سکھائیاں تے اس نعمت دے ملن دے اتنے بڑے احساس دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی غرور دے فخر دے تکبر نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک دا شکر ادا کر دینے، اللہ دے کلو توفیق مانگ دینے، کہنے نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، کہتے ہیں اللہ تو میرے توفیق عطا فرما، یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرا، انہاں نعمتاں تے شکریہ ادا کرا جڑیاں نعمتاں تو میرے تے فرمائیاں نے، جڑیاں نعمتاں اللہ تو منو تے میرے والدین کو عطا کیتیاں نے، یا اللہ مینوں توفیق دے میں انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرا۔ یعنی نعمتاں دین والا اللہ ہے اور جناب پھر وہ دا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، مگر بہت سارے سارے معاشرے دے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نوں اللہ پاک جناب کچھ عرصے تو بعد محنت تو بعد اللہ محنت دا پھل دے نا، تو کہتے ہیں ساری محنت دی کمائی ہے، اسی نے بڑی محنت کی ہے، یہ ساری محنت ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کوئی گل یاد آ گئی، اسے دور کے اندر ساڑھے کو ایک ڈرائیور ہوتا سیگا، وہ ڈرائیور نے بات سکھائی، کہنا کہ میں نا اسے لوگاں دی جناب ڈرائیوری کریا کرتا، اللہ اکبر، اللہ گلاں کردیاں نا، تو میں کیا باوجود تسی اللہ کا شکر ادا کرو جے اللہ نے تانوں اینا کچھ عطا کیتا ہے، تو باوجود وہ کہنے لگے یہ اللہ دا کی کمال ہے، ساری محنت دی کمائی ہے، اسی محنت نہ کمایا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، میرے ویریو محنت کرن تو بعد بھی وہ دا پھل اللہ ہی عطا کرتا ہے، ورنہ تسی دیکھو دنیا دے بڑے بڑے محنت کرنے والے اے مزدور ہی لے لو، مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، اے ساری دیہاڑی صبح 8 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک، گرمی ہوئے سردی ہوئے میر ہوئے تیری ہوئے، ساری دیہاڑی بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دیہاڑی ملتی ہے، 800 یا 1000 روپیہ آج کل انہوں نے مزدوری ملتی ہے۔ یہ مقابلے کے اندر ایک جڑا راجگیر ہے، حالانکہ وہ بھی محنت کرتا پیا ہے، وہ جناب ملتا پیا 2000 روپیہ، ایک بندہ چٹا کپڑا پا کے ہے نہ تو کے سفید کپڑے پہن کے آگے کرسی تے بیٹھ جاندا ہے، کرتا بھی کچھ نہیں کہ وہ دی مہینے دی وہ دی ایک دن دی دیہاڑی کم از کم 5000 بن جاندی ہے، کئیاں دی 10000 بن جاندی ہے، کئیاں دی کئی ہزار بن جاندی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، محنت تو بعد بھی صلہ اور وہ دے اندر برکت اللہ دی ذات پاندی ہے۔ انسان دی محنت اس قابل نہیں کہ انسان کو یہ سب کچھ مل جائے، اس کر کے پیارے ویریو اللہ جنیاں بھی نعمتاں عطا کرے اور جو کچھ بھی عطا کرے، اور یقین جانو میں نے اکثر کیا کرنا، اللہ پاک نے نا سانو آج کل اینیاں نعمتاں دتیاں نے، اینا کچھ دیتا ہے کہ سابقہ دور دے بادشاہوں بھی اللہ نے وہ نعمتاں نہیں سی عطا کی، بادشاہاں کو ایسے پکھے چلتے پہ تے بادشاہاں واسطے کی ہوتا سیگا، مور دے پران دے نال ہوا ماری جانی ہے، ہلکے ہلکے ہلا کے انہاں دے پانی ٹھنڈا کرنے واسطے چمڑے دے مشکیلیاں دے وچ رب انہاں واسطے پانی ٹھنڈا کیتا جاندا، تے ساڈے واسطے اللہ نے فریجاں دا انتظام کیتا ہے۔ اس مالک نے کتنیاں کتنیاں نعمتاں سانو عطا کیتیاں نے، مگر اس دے باوجود جویں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اسی ادا کر دے نہیں کر دے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی ساری نعمتاں دے اپنا شکرگزار بندہ بنا دے، شکر دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک فرضی نماز تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا پڑھیا کرتے سکے،
شکری کا اللہ تو میرے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر بھی کراں تے تیرا شکر بھی کراں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہاں نعمتاں تے بادشاہت تے پرندیاں چرندیاں دیاں کیڑے مکوڑیاں دیاں بولیاں اللہ نے سکھا دیاں نے تے اس نعمت دے حضرت سلیمان انہوں اپنا کمال نہیں سمجھ دے اپنی خوبی دے اپنی جناب بہادری نہیں سمجھ دے بلکہ کہنے دے اللہ تیرا شکر ہے تے تم میں نے شکر ادا کرم دی اس نعمت دے شکر ادا کرم دی اللہ توفیق عطا فرما لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچے ایک مقام تے پہنچ دینے اپنے لشکر دا جائزہ لے دینے لشکر دی ترتیب دے دینے تے دیکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر دے وچ حضرت دا ایک سپاہی جیدا نام ہدہد اللہ فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندہ نظر نہ آیا خود نظر نہ آیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے فقال ما لی لا ارى الخد ام کان من الغائبین کی گل میں خود نظر نہیں آ رہا تے یا خود بھی انہاں لوگاں وچ شامل ہے جڑے لشکر تو غائب نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی اجازت تو بغیر حضرت دی اجازت تو بغیر یہ خود غائب ہویا کدھر چلا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ حضرت فرماتے ہیں جدوں خود آئے گا میں انہوں سخت سزا دے مانگا میں انہوں یا سبا کر دے مانگا کہ یا اپنے غیب ہون دی کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے گا عذر بیان کرے گا کہ میں کیوں غیب ہویا کیوں لشکر تو پچھے رہا یا کیوں میں تھوڑی اجازت تو بغیر دائیں بائیں چلا گیا تھوڑا جب وقت گزریا فما قصد غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین تھوڑی دیر گزری خود آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے اور اپنے غیب ہونے کی وجہ بیان کرنے لگ گیا کہ حضرت جی میں تمہارے کولے وہ دی خبر لے کے آیا جڑی خبر تمہارے کولے اس کو پہلے نہیں تو ہمیں بارے کوئی پتا نہیں میں سبا یمن دا ایک علاقہ سبائنا اس علاقے دی خبر لے کے آیا بسبائن بنبئ یقین یقینی خبر لے کے آیا اور اللہ اکبر اللہ میں پختہ خبر لے کے آیا جس خبر دے بارے توانوں نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کی خبر لے کے آیا ذرا میرے سامنے بیان دے کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو خود اپنی بولیاں اندر دستا ہے حضرت کو دیا بولیاں سمجھتے بہنے انی وجدت امرأة تملکہن وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم حضرت سلیمان دی میں ملک سبا یمن دالا کا یمن دے جناب دارالحق و صنعتوں تقریباً 25 میل دے فاصلے دے یہ علاقہ کا بعد ہے فرماتا ہے حضور کہتا ہے میں وہ دی خبر لے کے آیا تے میں کی لے کے آئے حضرت دی اللہ دے نبی جی یہ سبا قوم والے نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا ہے عورت کو اپنا پیشوا بنا لیا عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے اور ایدے نال اللہ کریم نے انہوں سب کچھ عطا کیتا ہے اللہ نے نعمتاں بھی بڑی عطا کی دیا نے اللہ کرے اللہ اکبر اور جناب اس کو علاوہ وہ تا عرش بھی بہت بڑا ہے جس تخت پہ وہ بادشاہ سلامت ملکہ ابن بلقیس جس تخت پہ بیٹھ دیئے وہ تا تخت بھی بڑا اللہ اکبر وہ تا جڑا تخت ہے بہت بڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نال ایک دے ایک خرابی ایک دے ایک عورت کو اپنا حکمران بنانا لوگ ذرا سن لیا چلے جانا میرے
سونے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قوم کدی فلاح نہیں پا سکتی اور قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جڑی قوم عورت کو اپنا حکمران بنا لے. یہ ساڑھی بھی بدقسمتی ہے. ساڑھی پنجاب کی حکمران بھی ایک عورت ہے اور پنجاب کے اندر پھر بے برکتی بھی بہت زیادہ اس وقت ہے. پنجاب کے اندر مسائل اس قدر زیادہ بڑھ کے نے کہ الامان بالحفیظ. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اس عورت کی حکمرانی کو اللہ سانو نجات عطا فرمائے. اگر کسی بے بس کا لیکن اللہ کو دعا دے کر سکتے ہیں. اور ساڑھے کول آج کل کے دور کے ووٹ کی طاقت موجود ہے. اسی ووٹ ایسی قوم نو پائیے ایسے لوگاں نو پائیے کہ جڑے لوگ دین دے مطابق حکمرانی کرن. اللہ اکبر. اللہ کو لہذا ایک چھوٹی سی سیدھی والا چھوٹا جا پرندہ ہد کہتا ہے اللہ دے نبی میں اس علاقے کو آیا جنہاں نے اپنی ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا اور نال پتا کی حدود کہتا ہے اللہ کے نبی دیئے دے نال میں اس قوم نے کیا کہ وَجَدْتُخَا وَقَوْمَخَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ دے نبی جی ملکہ بلقیس دے دی قوم سورج نو سجدے کر دیئے. سورج نو پوجن والی قوم ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. نال حدود کہتا ہے اس قوم دے برے اعمال نو شیطان نے انہاں دے سامنے مزین کیتا ہے. یعنی سورج دی پوجا کرن دو ان لوگوں دے سامنے شیطان نے بڑا خوبصورت بنا کے پیش کیتا ہے. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور شیطان نے ان لوگوں کو ہدایت کو روکیا ہوا ہے. ایک اللہ دی عبادت کو روکے ہوئے نے. اور جناب خود پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اللہ کرنے تو بعد پھر کہتا ہے اللہ کے نبی جی اللہ یسجد للہ. اللہ دے نبی جی لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر دے. سجدہ کرنا بھی اللہ دا حق ہے. اللہ کو علاوہ کسی بھی ذات واسطے سجدہ جائز نہیں. مگر یقین کرو افسوس کی بات ہے آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اور جناب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے آج ایسے پیشوا ایسے پیر بنائے دے کہ جڑے پیر ہے بھی نبی پاک دے مخالف داڑیاں مندے پیر تے لوگ انہاں دے قدماں وچ چوک کے سجدے کر دینا لگا. سوشل میڈیا دا دور ہے اور سوشل میڈیا تے ایسے اپنے استعمال تو ہم ویڈیو نظر آ جان گیا کہ لوگ آج اپنے پیران دے قدمہ دے اندر جا کے سجدے کر دے رہے. ایک جناب میں خبر پیر صاحب دے قدم کار جو باہر آ رہے وہ بندہ سڑک دے ہوتے ہی گندی جگہ دے ہوتے ہی اپنے پیر صاحب دے قدمہ دے اندر جھک کے سجدے کرتا پیا. میرے ویڈیو آج دے بڑیاں سیڑھیاں والے لوگاں کو گل سمجھ نہیں آئی پر چھوٹا جا پرندہ چھوٹی تیسری والا پرندہ جنہیں اندر عقل کوئی نہیں لیکن اللہ نے انہوں بھی شعور دیتا ہے کہ سجدہ کرنا کیدا حق ہے. اللہ دا حق ہے. اللہ کو علاوہ کسی اور دا حق نہیں ہے سجدہ کرنا. سجدہ تے دور دی بات ہے. یارو ساڑھے دین کے اندر کسی دے احترام واسطے تعظیم واسطے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں. تعظیم کر دیا ہویا کسی دا احترام کر دیا ہویا کھڑا ہونا جائز نہیں. وہ سجدہ کرنا تے جھکنا بڑی دور دی گل ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی تے ساری قوم نو بھی سمجھ عطا فرمائے. اے ہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے ان اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اے ہد کہتا ہے کہ اے لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جنہاں اللہ زمین دیا چھپیاں ہویاں چیزاں نو باہر نکال دیندا ہے. میرے پیرو زمین اندر بے شمار معدنیات زمین اندر پانی موجود ہے زمین اندر تیل موجود ہے زمین اندر سونا موجود ہے زمین اندر تانبا موجود ہے زمین اندر اور بھی بڑیاں قسم دیا معدنیات موجود نے. یہ ساریاں زمین جو نکل دیا پہیاں نے اینا چیزاں کو نکالنا والا اللہ
ضرور دین والا ہے۔ پرندہ کہتا ہے اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جڑا زمین دیا چھپیاں ہویاں چیزاں نوں باہر نکال دیتا ہے۔ نال حضور کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ ہوئے کہ جڑا اللہ چھپیاں چیزاں نوں بھی جانتا ہے تے ظاہری چیزاں نوں بھی جانتا ہے، ظاہری چیزاں دے بارے بھی انہاں دی حقیقت دا علم اللہ نو ہے، چھپیاں چیزاں دا علم بھی اللہ نو ہے۔ ظاہری طور تے اور مثال دے طور تے میرے بھائیو میرے چہرے تے داڑھی ہے، داڑھی دے بال کنے نے کوئی گن سکتا ہے؟ کسی نے گنے نہیں آج تک؟ اے سر دے بال نے اے ظاہری نے نظر آندے نے مگر انہاں سر دے بالاں کو کوئی گن نہیں سکتا، داڑھی دے بالاں کو کوئی گن نہیں سکتا، درختاں تے لگے ہوئے پتے نے نظر آندے نے ظاہری دے مگر انہاں دی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، مگر اے داڑھی دے بال، سر دے بال اور درخت دے ایک ایک پتے دے بارے میرے مالک کائنات کو پورا علم ہے۔ اللہ کے ایسے پتے جڑے زمین جو اگن والے نے، زمین جو نکلن والے نے، اللہ انہاں پتیاں دے بارے بھی جانتا ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ اس ایسے اعلیٰ شان والے رب نو چھڑ کے یہ غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر دے رہے؟ پھر اس کو بعد خود اگلی کر بیان کرتا ہے ان اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ ہوئے کہ عرش عظیم دا رب ہے، عرش عظیم دا مالک ہے، سبحان اللہ۔ اے خود دلائل دے رہا ہے اے لوگوں اینا خوبیاں دی وجہ کر کے ویسے کہ اللہ دے اندر بڑیاں خوبیاں نے، اللہ دے بڑے کمالات نے، اللہ دے بڑیاں قدرتاں نے، اے لوگوں جنہوں شمار کیتا جا سکتا مگر خود دلائل بیان کرتا پیا ہے۔ اے لوگوں اللہ دا خط بنتا ہے کہ اللہ نو ہی سجدہ کیتا جائے۔ میرے تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی شام دے علاقے اندر گئے، انہیں دیکھیا کہ شام دے علاقے اندر لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے لیڈر کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ دے دل وچ گل آئی اللہ دے نبی جی وہ دے اپنے دنیا دار بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ اسی تانوں سجدہ کریا کریے؟ اسی تے اللہ دے نبی ہو، اللہ کریم نے تانوں بڑی عظمتاں عطا کیتیاں نے، سونےو تانوں سجدہ کیوں نہ کریے؟ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابی دل میں گل تے دسنا ذرا، اگر جناب تیرا قدر میری قبر دے قریب تو ہوئے میں دنیا تو چلا جاواں، میری قبر بن جائے اور تو میری قبر دے قریب تو گزرے تے مینوں دس کیا تو میری قبر تے سجدہ کرے گا؟ صحابی کہتا ہے نہیں اللہ دے نبی دی میں تواڈی قبر تے سجدہ نہیں کراں گا۔ فرمایا اللہ اکبر جڑا فوت ہو جائے جدی قبر بن جائے اونوں سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ سجدہ اللہ دا حق ہے۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے پیارے صحابی اگر اللہ دی ذات تو علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوندا، اس سے کے قدماں دے اندر جھکنا اگر جائز ہوندا، نبی پاک فرماتے میں بیویاں نوں حکم دیندا کہ وہ اپنے شوہراں نوں سجدہ کریا کردیاں، مگر کیوں نہیں حکم دیتا؟ اس کر کے کہ سجدہ اللہ دا حق ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور حدود نے بات بیان کی دیئے جنہاں ملکہ بلقیس نے سبا قوم دیا سالیاں گلاں بیان کی دیا نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے نے سننظر وصدقتا ہم کنت من الکاذبین، اسی انتظار کرانگے دیکھانگے اسی تیرے غلطی تحقیق کرانگے کہ تو سچ بولتا ہے یا کوئی جھوٹیاں دے اندر شمار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کرنے واسطے ایک خط لکھے عمل کا سبا دے نام خط لکھیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا ارغب بکتابی هذا وألقِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ حضرت کہتے ہیں تینوں اسی خط دینے یا خط لے جا تے جا کے نا
وہ خط ملکہ تک پہنچا کے جو تو تھوڑا جہا ہٹ کے دیکھنا ہے وہ گلا کی کرتے رہے وہ کی ادا جواب دیتے رہے کی ادا منصوبہ بڑھاتے رہے اور ہد گیا مفسرین نے لکھا ہے اسرائیلی روایات اندر ہے کہ ہد اس ملکہ دے بیڈ روم دے اندر پہنچیا وہ دے روشن خان دے اتنوں گزر کے تے جناب وہ دے بیڈ روم تک انہیں جناب یہ وہ خط ملکہ تک پہنچایا ملکہ خط دیکھ کے حیران ہوئی اور جناب جس انداز دے نال اور پرندے کے ذریعے ایک خط بھیجا گیا پرانے زمانے اندر بادشاہاں دے دور دے اندر پرندیاں دے ذریعے لوگ جناب اپنے خط ایک دوسرے علاقے کے اندر پہنچانے کا انتظام کرتے سن یہ سارا نظام میں کوئی لیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اس لیے خط بھیجا ہے اور خط جدوں ملیا انہیں خط پڑھیا اور خط بھی انتہائی زیادہ مؤثر انداز دے نال کم الفاظ لیکن وہ دے اندر مفہوم زیادہ وہ دے اندر کی لکھیا ہوا ہے کہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ خط آیا سلیمان نے طرف آیا اللہ کے نام میں خط لکھیا گیا میرے نبی پاک نے بھی خط لکھے نے حکمرانہ دے نام خط لکھے نے خط دے آغاز اندر نبی پاک نے بسم اللہ لکھی ہے بسم اللہ تو بعد پھر طریقہ ہے کہ جیڑا بندہ خط بھیجتا پیا ہے وہ اپنا تعارف کروائے اپنا نام لکھے بعد اندر خط دا مضمون لکھیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام دا بھی خط سے انداز نہ لے اور خط لکھیا پہلے اللہ دا نام بعد اندر اپنا نام لکھ کر کے حضرت سلیمان فرماتے ہیں اللہ تعالی علیہ وَرَتُونِي مسلمین خبردار نہ سرکشی چڑھ کے میرے بول آ جاؤ مسلمان بن کے آ جاؤ مدیو فرما بردار بن کے آ جاؤ چند لفظ حضرت سلیمان نے لکھے رہے یا مسلمان ہو جاؤ تو یا میری اطاعت قبول کر لو اطاعت بادشاہاں دی کیویں ہوندی ہے انہاں نوں ٹیکس دے کے انہاں نوں جزیہ دے کر کے انہاں دی اطاعت و فرما برداری کر لی جاتی ہے یا اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت اندر بندہ کلمہ پڑھ کے اسلامی حکمران کی اطاعت و فرما برداری کر لیتا ہے انہیں خط جدو ملکہ بلقیس نے کل پہنچیا انہیں اپنے سارے سردار دے وزراء جڑی انہیں مشاورتی کمیٹی بنائی ہے انہیں سارے بلا کے نا انہوں نے سامنے خط رکھیا یہ خط کا مضمون پڑھ کے کہتے ہیں ایو الملک وفتونی فی امری منو دسو اس خط کا کی کرنا چاہیے یہ کا جواب کی دینا چاہیے ان جڑے ملکہ بلقیس دے وزراء یہ مشیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ ملکہ بلقیس کے دیئے کہ او میرے وزراء او میرے مشیروں جب تک میں تواڈی لائے نہ لے لواں ادھوں تک میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر دی تواڈی مشاورت تو بعد ہی میں کوئی فیصلہ کریا کر دیا اور مشیر ملکہ بلقیس نے کہتے ہیں کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید کہتے ہیں کہ ملکہ سلامت اسی قوت والے ہیں ساڑھے کوئی فوج بھی مضبوط ہے ساڑھے کوئی اسلحہ بھی موجود ہے اور اسی جانتے ہو کہ اسی بڑی طاقت نہ میدان اندر لڑنے والے ہیں تے پھر دیکھو نا اس کو بعد والامر الیہ کا اسی لڑنے واسطے تیار ہیں ساڑھے کوئی طاقت بھی ہے فوج بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو بعد معاملہ تواڈے سپرد ہے اسی فیصلہ کرنا ہے اگر لڑنا ہے اسی کو آڑے حکم تے لڑن واسطے تیار ہاں تے کہ ہور حل کرنا ہے اسی فیصلہ کر دے ساڈی رائے تے یہ ہے کہ مقابلہ کرنا چاہیے لیکن جڑی ملکہ بلقیس ہے یہ بڑی سمجھدار خاتون ہے بڑی جان دیدہ خاتون ہے یہ کہندی اپنے عمرانوں کے لیے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ اسے ملک اندر داخل ہو جان اسے علاقے اندر داخل ہو جان یہ بادشاہ کسے علاقے کو فتح کر کے اس پورے علاقے کو برباد کر دیتے ہیں وہ
وہی اینٹ نال اینٹ بجا دیندے نے جویں سابقہ دور دے اندر ہے بغداد فتح کیتا ہے ہلاکو خان نے بغداد فتح کیتا تے بغداد دی اینٹ نال اینٹ بجا دتی ہے انساناں نوں کٹ کٹ کے انہاں دیاں سیڑھیاں دے مینار بنا دتے گئے لائبریریاں جنہاں دے اندر کتب پئیاں ہوئیاں انہاں نوں جلا کے دریا پٹ کر دتا گیا جناب سقوط بغداد ہویا اینٹ نال اینٹ بجا دتی گئی اسی طرح یارو جڑے بھی دنیا دار بادشاہ ہوندے نے نا جڑے علاقے فتح کردے نے انہاں علاقیاں دے وسائل لٹ کے لے جاندے نے اور انہاں دے معززین نو قید کر لیندے نے ذلیل کر دتا جاندا ہے بلکہ کہندی ہے جڑے بادشاہ ہوندے نے نا وہ عزت والے نو ذلیل کر دیندے نے لہذا ادا کوئی اور حل نکالنا چاہیے ہے لہذا مشاورت تو بعد سارا کچھ کرنے تو بعد ملکہ ابلیس کہندی ہے میں یہ کر دیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام والا کوئی تحفہ بھیج دیا جانن واسطے پتہ لگے کہ واقعات اللہ دے نبی نے یا صرف بادشاہ نے جڑے وسائل لٹنا چاہتے ہیں جناب وہ علاقے فتح کرنا چاہتے ہیں کی مقصد ہے نہ پہلے تحفہ بھیج کے نہ ادھا جائدہ روانی جے تے تحفہ قبول کر لیں گے ہیں جے مال قبول کر لیں گے ادھا مطلب ہے کہ وہ اللہ دے نبی نہیں صرف دنیا دار بادشاہ نے ہیں جنہوں نہ دولت دی طلب ہے اور علاقے فتح کرن دی طلب ہے تے جے ایسے بادشاہ ہوئے تو انہاں دے نال صلح کر لگے جزیہ دے کے لڑائی پھر بھی نہیں کرنی کیونکہ لڑائی کے اندر خیر نہیں لڑائی کے اندر نوشت ہی نوشت ہے یارو لڑائی کی کنی نوشت ہے آؤ آخری بات کر کے باتاں دے بہت ساتھ رہ گیا انشاءاللہ باقی مضمون کے اگلے خود کے اندر انشاءاللہ چلایا جائے گا نبی پاک علیہ السلام ہونا اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ لیلۃ القدر دی رات رمضان دی آخری عشرے میں کیڑی رات ہوا کرے گی کیڑی رات ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے مسجد کا پروگرام بنایا آپ اپنے گھروں باہر نکلے دیکھیا کہ مسجد میں دو بندے آپس میں لڑتے آپس میں جھگڑا کرتے پے نبی علیہ السلام نے جھگڑا مکان لگے اس جھگڑے دی نوشت دی وجہ تو نبی پاک نے کو لیلۃ القدر دا علم اٹھا لیا گیا نبی پاک نے فرمایا ہون تسی رمضان دیا آخری عشرہ دیا تاک راتاں میں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں نے لڑائی نام ویسے تو اللہ دیا حکمتاں نے کام ہوا سارا اللہ دی حکمت دے نال لیکن لڑائی دی نحوست دے بڑی ہے اختلاف دی نحوست دے بڑی ہے تو میرے پیارے بھائیوں جس کرتے ہوئے اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے اس کا جو برکت اٹھ جاتی ہے جس کرتے ہوئے اختلاف ہوئے بہن بھائیاں کے اختلاف ہوئے میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوئے والدین اولاد کے اندر اختلاف ہوئے اور جس ملک کے اندر جس شہر کے اندر جس محلے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں میرے پیریوں برکت اٹھ جاتی ہے نحوست پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سلام آ جاتی ہے اس کر کے میرے پیارے بھائیوں اختلاف کو بچیے لڑائی جھگڑے کو بچیے اور صلح صفائی کے نال برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کر کے زندگی گزاریے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے سنے سانو سب رسول سنا کے اللہ عمل کی توفیق